السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو کچھ باتیں سنتے آتے ہیں، اور ہماری ایک کتاب چل رہی ہے مسائل الجاہلیہ۔ انشاءاللہ اس کتاب سے بھی ایک دو مسئلے ہم لوگ پڑھیں گے۔ عادت کے مطابق کتاب سے پہلے ایک دو باتیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ آج بھی قرآن مجید کے حوالے سے اور ایک حدیث کے ذریعے سے کچھ باتیں سنیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ مسائل الجاہلیہ میں جائیں گے۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ التغابن ہے، سورہ التغابن جو 60 پر 4 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ ایک مرتبہ تلگو میں پڑھیے۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం। ఓ విశ్వాసులారా, మీ భార్యలలో మీ బిడ్డలలో కొందరు మీకు శత్రువులు కాబట్టి వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి। ఒకవేళ మీరు గనక ఉపేక్షించి క్షమించి సడలింపుల వైఖరి అవలంబించినట్లయితే అల్లాహ్ క్షమించేవాడు దయతలిచేవాడు। 15 మీ సిరి సంపదలు మీ సంతానం నిజానికి మీ పాలిట ఒక పరీక్ష, గొప్ప ప్రతిఫలం అయితే అల్లాహ్ వద్ద ఉన్నది। بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ بچے تمہارے دشمن ہیں، تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے کچھ بچے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا۔ اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بیویاں اور ہمارے بچے بھی ہم سے دشمنی کر سکتے ہیں، ہم سے دشمنی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ ہم سے دشمنی کریں گے۔ اور کیسے کرتے ہیں؟ دشمنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے شوہر سے دشمنی کریں اور بچے اپنے باپ سے دشمنی کریں، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس حدیث کی شرح سنن ترمذی کی حدیث میں اس آیت کریمہ کی تفسیر سنن ترمذی میں ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3317 میں ایک روایت ہے جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر تھے، قرآن مجید کے سب سے زیادہ جانکار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا تھا۔ اسی وجہ سے ایک آدمی نے آ کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے بیوی اور تمہارے بچوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہؤلاء رجال اسلموا من اہل مکہ، کہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، مکہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، مکہ کے
وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا وَأَرَادُوا أَن يَأْتُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام قبول کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو ان لوگوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے ہیں مدینہ، ہم بھی مدینہ چلے جائیں. تو فَأَبَى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، تو ان کی بیویوں نے اور ان کے بچوں نے انکار کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی بیویوں نے اور ان کے بچوں نے انکار کر دیا. کس بات سے انکار کر دیا؟ یہ لوگ اسلام قبول کر کے ایمان لا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ جانا چاہتے تھے. مدینہ جانا چاہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لیا ہے، دین بچانے کے لیے یہ بھی جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے بیویوں نے اور ان کے بچوں نے انکار کر دیا اور کہا ان یدعوہم ان یاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں چھوڑ کر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جاؤ، ہم کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جاؤ. فلما اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کچھ دن گزر گئے اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ اہم بہت نقطہ ہے، اس بات کو سمجھیے. آئے اور دیکھے رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا ان يعاقبوهم فانزل الله يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ، ان کے پہلے بیوی بچوں نے منع کیا تھا، کچھ دن گزر جانے کے بعد یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گئے. آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آ گئے تھے وہ لوگوں نے دین سیکھا تھا. ان لوگوں نے دین سیکھا تھا، دین کی سمجھ حاصل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے. تو جب آئے اور دیکھے کہ ہم سے پہلے کے لوگ جو آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان لوگوں کو دین کی سمجھ آ گئی ہے، دین سیکھ لیے ہیں، تو ارادہ کر لیا کہ اپنے بیوی بچوں کو سزا دیں، اپنے بیوی بچوں کو سزا دیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا. اب پوری بات سمجھ میں آ گئی. آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے کچھ بچے تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں. اور کہا فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، ان سے ہوشیار رہو اور ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو. تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ آیت کریمہ ہے. تو اب سوچئے کہ اس آیت کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کہ عورت اور بچے کب دشمن ہوں گے؟ جب دین پر رکاوٹ بنے. کوئی عورت اور کوئی بچے دین پر رکاوٹ بن رہے ہیں، اطاعت کے بارے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر رکاوٹ بن رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو یہ بچے اور یہ بیویاں دشمن ہیں. یہ بچے اور بیویاں دشمن ہیں. کیونکہ یہ لوگ دیکھیے، اور کیوں یہ لوگ سزا دینے کے لیے سوچے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بعد میں آئے، جب دیکھے کہ لوگ دین سیکھ چکے ہیں ہم سے پہلے کے لوگ آ کر کے، تب یہ ارادہ کیے کہ اپنے بیوی بچوں کو سزا دیں. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں سوچے. گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دین کتنا پیارا تھا. یہ دین میں ہم سے کوئی آگے نہ بڑھ جائے، اور اگر بڑھ گیا اور رکاوٹ کیا بنا؟ ان کے بیوی بچے، تو بیوی بچوں کو سزا دینے کے لیے تیار. اور اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمہارے دشمن ہے. تو جو بھی بیوی بچے دین حاصل کرنے کے رکاوٹ بن رہے ہیں وہ اصل میں ہمارے گھر میں رہ کر ہمارے دشمن. اگر نماز، روزہ اور اسلامی شعائر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو ہمارے گھر میں رہ کر دشمن، ہم دشمن کو پالتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گرچہ بچہ ہو، گرچہ بیوی ہو، لیکن دین پر وہ مصیبت بن رہے ہیں تو ہمارے دشمن. اللہ رب العالمین نے پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے لیے کہا کہ جو ہو گیا، تم لوگ اب ہجرت کر کے چلے آئے ہو نا، اب ان کو معاف کر دو، اب ان کو معاف کر دو. تحفۃ الاحوزی، اس حدیث کی شرح میں تحفۃ الاحوزی بہت معروف کتاب ہے، ترمذی کی شرح،
اس کے اندر یہ بات ہے کہ ان من ازواجن والاولاد يعادونكم ويشغلونكم عن الخير وعن طاعة الله ويخاصمونكم في امر الدین والدنیا. کہتے ہیں کہ تمہارے کون بیوی بچے دشمن ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمہاری وہ بیوی اور وہ بچے تم سے دشمنی کرتے ہیں. کون؟ جو تم کو خیر کے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں، خیر کے کاموں سے مشغول کر دیتے ہیں، خیر کے کام کرنے نہیں دیتے، وہ تمہارے دشمن ہیں. اور اللہ کی اطاعت کرنے سے رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں. وہ دین کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں. دین کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں. تو یہ بات ہے. تو کہا کہ ان سے ہوشیار رہو. کیا ہوشیار رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جب تم کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر ابھارے اور خیر کے کام سے روکے تو ان کی اطاعت مت کرو، ان کی بات کو نہ مانو، چاہے تمہاری بیوی ہو یا بچے ہو. یہ ہوشیار رہنے کا مطلب ہے. ہوشیار رہو یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر بیوی ابھار رہی ہے اور بچے ابھار رہے ہیں تو ان کی بات اب قابل قبول نہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے ہوشیار رہو، ان سے ہوشیار رہو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیے ہیں کہ بیوی اور بچے کبھی کبھی رشتے کو توڑنے پر ابھارتے ہیں، رشتے کو توڑنے پر ابھارتے ہیں. کیا ان کے ساتھ آپ جانا رہنا رہتا ہے؟ کیوں ان کے گھر چلے گئے؟ کیوں رشتہ دار کے گھر چلے گئے؟ اور اپنے رب کی معصیت اور نافرمانی پر ابھارتے ہیں، اللہ کی معصیت نافرمانی پر ابھارتے ہیں. اور آدمی جو ہے ان کے بیوی بچوں کی محبت میں آ کر کے ان کی بات کو کاٹ نہیں سکتا. یہی دشمنی، یہی دشمنی ہم سے کرتے ہیں. دشمنی بیوی بچے شوہر سے اور باپ سے دشمنی یہ ایسے نہیں کرتے ہیں کہ گھر سے نکال دیا، کھانا نہیں دے رہا. یہ اصل دشمنی نہیں ہے. یہ اصل وہ ایک طرح سے کوئی جرم کیا ہوگا اس کی سزا دے رہے ہیں. لیکن دشمنی اصل میں اللہ نے جو بتایا کہ دین میں رکاوٹ پیدا بن رہے ہیں، دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور خیر کے کاموں میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا اسی آیت کی تفسیر میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو مصیبتوں میں پریشانیوں میں آزمایا گیا تو ہم کھڑے اترے، صبر کر لیے. لیکن جب خوشیوں کی آزمائش ہم پر آئی تو صبر نہیں کیا. بات میں آ رہی ہے؟ خوشی، بیوی بچے خوشی ہے نا. جب ہم کو مصیبت ڈالی گئی اور آزمایا گیا تو ہم صبر کر لی. لیکن خوشی کی جو آزمائش ہوئی، امتحان ہوا تو ہم صبر نہیں کر پائے، جھیل نہیں پائے. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. بیوی خوش ہو کر کے چلو سنیما دیکھنے جاتے ہیں تو تیار ہوتا ہے، لیکن اگر کہے کہ چلو علم سیکھنے کے لیے تو پھر وہی رکاوٹ بنتی، نماز پڑھنے کی رکاوٹ، بہت ساری چیزوں کی رکاوٹ بن جاتی ہے. تو یہ اب بندہ اس میں صبر نہیں کر پاتا. یعنی صبر کا مطلب ہے کہ فتنوں سے بچنا بھی صبر ہے، فتنوں سے بچنا بھی صبر ہے. صبر ایسا نہیں کہ بیمار ہو گئے تو بس صبر کر لیے تو بس وہی صبر ہے. حرام کاموں سے بچنا بھی صبر ہے، اور فتنوں سے بچ جانا یہ بھی بہت بڑا صبر ہے. تو یہ بات ہے. اچھا، یہاں جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو درگزر کر دو، بخش دو، معاف کر دو، تو نواب صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین تھے، الحدیث کے بہت مایہ ناز شخصیت تھے. انہوں نے کتاب لکھی، تو تفسیر بھی انہوں نے کتاب لکھی. نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا کہ درگزر کر دو، بخش دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو غلطی کیا تم کو روک کر کے غلطی کیا، ان کو سزا دے کر تو سزا معاف کر، سزا چھوڑ دو. کیونکہ صحابہ کرام نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو اب سزا دیں، اور کیا سزا دیتے وہی جانتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اتار دیا کہ اب آ گئے ہو نا، اب آ گئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب تم علم سیکھ لو اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، سزا مت دو. اور تصفحو یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ
کر چکے ہو، اب ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، اب علم سیکھنے میں لگ جاؤ. اور تغفرو کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی حالت کو دوسرے کے سامنے کھولو مت. دیکھیے بات میں آ رہی ہے، بیوی بچے تمہارے ریکارڈ بنے، تمہارے دین کے ریکارڈ بنے، لیکن اس کو راضی میں رہنے دو. اب آ گئے ہو نا تم دین کی طرف، اب ان کی پول کھولو مت دوسرے کے سامنے. آج کیا ہوتا ہے، ریکارڈ بن گیا تو ریکارڈ بنے نہ بنے، سب سے پہلے بیوی ہی کو ہتھیار بنا کہ بھائی تھوڑا سا علم سیکھیے، نہیں تھوڑا گھر میں پرابلم. ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گھر میں تھوڑا پرابلم ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے. حالانکہ دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں، صحابہ کرام کی طرح پریشانی ہے، نبیوں کی طرح پریشانی ہے. آج تو ہمارے اوپر کوئی بھی امتحان گزرا ہی نہیں امتحان، لیکن پھر بھی بہانہ مارتے ہیں اور بھی بچوں کو آڑا بناتے، علم سیکھنے کی آڑ، علم سیکھنے کی رکاوٹ جان بوجھ کر کے اپنی بیوی بچوں کو بناتے ہیں، حالانکہ وہ رکاوٹ نہیں، پھر بھی بناتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر بن رہے ہیں اور پھر سدھر گئے تو پھر دوسرے کے سامنے ان کا پول نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم سدھر تو گئے، کم سے کم سدھر تو گئے. یہ بات ہے. تو اسی وجہ سے کہا کہ تغفرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے راز کو راز میں رکھو. اگر تم ایسا کرو گے، ان کو بخش دو گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین بھی غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے، تم دودھ کے دھلے نہیں ہو. بات میں آ رہی ہے، اللہ رب العالمین بھی تمہارے ساتھ ویسا کرے گا جیسے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیے، اللہ رب العالمین بھی تمہارے ساتھ ویسا کرے گا. یہ بات ہے. تو یہ آیت ہے، اس آیت کریمہ کا پیغام یہی ہے کہ کبھی کبھی بیوی بچے ہمارے دشمن ہوتے ہیں، اور وہ دنیا کے نہیں، دین کے، اسلام کے، ایمان کے، علم کے دشمن ہوتے ہیں. تو اگر ایسے کر رہے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ان سے ہوشیار رہنا. یعنی اگر رکاوٹ بن رہے ہیں تو رکاوٹ والے کام میں ان کی بات نہیں ماننا، ان کو اہمیت اس کام میں نہیں دینا، اپنا علم سیکھتے رہنا اور پھر اپنے عمل کرتے رہنا، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہنا، یہ سب کرتے رہنا. تو یہ آیت تھی. ایک حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر ذکر کیا ہے. مستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 7413 میں ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، 190 نمبر کی یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، ان فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فيها هي من اهل النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ کے رسول، فلاں ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، فلاں ایک عورت ہے، رات میں قیام کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، اور گھر کا کام بھی کرتی ہے، اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن ایک کام اس کا ایسا ہے، کیا ہے کہ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی. اب دیکھیے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے کہ فلاں عورت رات میں تہجد پڑھتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا خیر فیہا، اس کے اندر تو کوئی خیر ہی. اللہ اکبر. اب سوچئے، اتنی نمازیں تہجد پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، صدقہ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی خیر ہی نہیں، لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں. جب یاد رکھیے عربی میں جب کومن ناؤن آتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں گرامر کے حساب سے اسم نکرہ، تو ہر قسم کی خیر اس میں آ جاتی ہے، کوئی بھی خیر. تو اس میں ہے کہ لا خیر، کوئی خیر ہی نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اور ایک بہت بڑی ڈرانے والی بات کہی ہے، یہ من اہل النار، وہ جہنمی، وہ عورت جہنمی۔ آپ سوچئے، اب اس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کیا گیا کہ رات میں نماز پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، لیکن ایک بہت برا کام کیا کر رہی ہے، زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پاس کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنمی عورت، وہ جہنمی عورت ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، فلانا تصلی المکتوبہ تصدق باثوار من العقیق ولا تؤذی احدا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت ہے، وہ صرف فرض نماز پڑھتی ہے، فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ کے سے کیا کرتی ہے، پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا وہ کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی، کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ آپ سوچئے، صرف فرض نماز پڑھ رہی ہے اور صدقہ کر رہی، کیا اس کے پاس وہی پنیر کے کچھ ٹکڑے بچے ہیں، وہی صدقہ کر دے رہی ہے، لیکن ایک کام سے بچ رہی ہے، زبان سے تکلیف نہیں دی۔ گویا کہ زبان سے تکلیف پہنچانا یہ بہت خطرناک ہے، اور خاص کر کے عورتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے تہجد کی نمازیں اور روزے بھی برباد ہو سکتے ہیں، اس کے روزے بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بیماری اکثر عورتوں میں ہوتی ہے، عورتوں میں اکثر یہ ہوتی ہے، زبان سے کسی کو بھی کچھ کہہ دینا، تکلیف پہنچانا، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، پریوار کو، پڑوسیوں کو، یہ عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے نماز روزے بھی غارت اور برباد ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے سے بہت سبق لینا چاہیے اسلامی ماں بہنوں کو، اور خصوصی طور پر ہم لوگوں کو، سب کو کہ زبان کو کتنا قابو میں رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث ہم لوگ دیکھیے، یہاں بات آئی کہ وہ رات میں نماز پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو رات میں نماز پڑھنا یہ عام سی بات، عام سی بات تھی، عورتیں نماز پڑھتی تھی رات میں۔ وہ ابھی وہ عورتیں چراغ لے کر کے ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عام سی بات تھی کہ عورت رات کو تہجد پڑھا کرتی، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، صحیحہ کی 1107 نمبر کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام من اللیل وامرأۃ تصلی بصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں کھڑے ہو گئے، قیام کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں اور ایک عورت آ کر کے پیچھے کھڑی ہو گئی، فلما حس التفت علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ پیچھے عورت ہے، تو جیسے سلام پھیرتے ہیں نا دو رکعت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو سو جاؤ، تم اگر چاہتی ہو تو سو جاؤ۔ اس عورت نے کہا انی اجد نشاطن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایکٹیو ہوں، میں ایکٹیو ہوں، تھکی نہیں ہوں، تھکی نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکی لست مثلی، تو میری طرح نہیں، تو میری طرح نہیں ہے، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، میں لمبا قیام کرتا ہوں، تو تھکے گی، چاہتی تو سو جا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا۔ اب سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تہجد میں، پیچھے عورت آ کر کے کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھ رہی، اسی وجہ سے وہ عورتیں ایسا رہتی تھیں اس زمانے میں، نیک، بہت نیک عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ وہ فلاں عورت اپنے زبان سے کسی کو تکلیف دیتی ہے، تو پھر وہ کیا ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ اب سوچئے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو ایسی عورتیں ڈھونڈ کر نہیں ملتی ہیں نا، اس زمانے میں کیا حالت ہو۔ اور ایک حدیث ہم لوگ اور سنتے ہیں، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحہ کے اندر 3450 کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ سہل بن معاذ بن انس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس ایک عورت آئی, کہتے ہیں انا امرأتن اتتہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ انطلق زوجی غازیا وكنت اقتدي بصلاته اذا صلى وبفعل كله فاخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع. دیکھیے عورت کیسے ہوتی تھی, ایک اندازہ لگائی, اور کیسے ہونی چاہیے. ہم کو چاہیے کہ اپنی گھر میں اپنے گھر کی عورتوں کو, اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتی ہیں, اے اللہ کے رسول, میرے شوہر غازی بن کر کے جہاد میں نکلے, جنگ میں نکل گئے. جب میرے شوہر میرے پاس ہوتے, کنت اقتدی بصلاتی, میں اپنے شوہر کی طرح نماز پڑھتی ہوں, میں اپنے شوہر کی طرح نماز پڑھتی ہوں. جب وہ نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھتی ہوں. بفعل کلہ, اپنے شوہر کے ہر کام کی طرح میں بھی کرتی ہوں. جیسے جیسے میرے شوہر کرتے ہیں نیکی کے کام, میں ان کی اقتدا کرتے رہتی ہوں اور کرتے رہتی ہوں. لیکن پتا چلا کہ میرے شوہر جو ہے جہاد کو چلے گئے. مجھ کو کچھ عمل ایسا بتلائیے کہ میرے شوہر کے لوٹنے تک میں کرتے رہوں اور ان کے درجے تک میں بھی پہنچ جاؤں. میرے شوہر جہاد کرنے کے لیے گئے ہیں, اور کتنا بڑا کام ہے, آپ سوچئے کتنا بڑا کام ہے جہاد. تو گئے ہیں, لیکن اب تو وہ چلے گئے ہیں, میں نہیں گئی. کچھ ایسا عمل بتلائیے تو میں کرتے رہوں, میرے شوہر آ جائیں گے تب تک میں کرتی رہوں گی, اور میں ان کے طرح اسی طریقے سے نیکی کماؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتستطيعين ان تقومي ولا تقعدي وتصومي ولا تفطري, کیا تم کو طاقت ہے کہ تم قیام کرتے رہو, بیٹھو نا, روزانہ قیام رات, اور تو روزانہ دن میں روزہ رکھے گی اور بغیر روزے کے نہیں رہے گی. وَتَذْكُرِي اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, اور تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیشہ کرتے رہے گی, ذکر چھوڑے گی نہیں. کیا تو ایسا کر سکتی ہے تمہارے شوہر کے آنے تک؟ تو اس عورت نے کہا ما اوتیکو ھذا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, مجھ کو یہ طاقت نہیں, مجھ کو یہ طاقت نہیں کہ میں اپنے شوہر کے آنے تک رات میں روزانہ قیام کروں اور پھر روزانہ میں روزہ رکھوں, ہر وقت ذکر کرتے رہوں, یہ مجھ کو طاقت نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ والذی نفسی بیدہ لو توقتیہ ما بلغت العشر من عملہ حتی یرجع, کہ اگر تم کو طاقت بھی مل جائے, اگر تم کو طاقت بھی مل جائے روزانہ رات میں قیام کا صبح تک, اور روزانہ دن میں روزہ رکھنے کی طاقت, ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے کی طاقت بھی تم کو مل جائے, تو تمہارے شوہر اور تمہارے شوہر تک لوٹنے تک تم عمل کرتے رہو, تو تمہارے شوہر کو جو نیکی ملے گی نا, اس کے 10ویں حصے تک تو پہنچ نہیں پائے, 10ویں حصے تک تو پہنچ نہیں پائے گی. اتنا بڑا کام تمہارے شوہر نے کیا. یہاں اس حدیث کے ذکر کرنے کا یہ مطلب ہے, کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عورتیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ اپنے شوہر جس طریقے سے نیکی کے کام کرتا ہے, وہ عورتیں بھی اسے سمجھتی ہیں کہ میں بھی نیکی کے کام کرتے رہوں, شوہر سے پیچھے نہ جاؤں نیکیوں کے کاموں میں. یہ عورتوں کا مزاج جو آج کل ختم ہو چکا ہے, شوہر گھر میں آئے تو ان کو اسے پریشانی بتاتی ہیں کہ اس کی نیکیاں بھی اب وہ کر نہیں سکتا. تو اس طریقے سے عورتوں کے اندر وہ جذبہ تھا. اب سوچئے کہ جہاد میں گئے ہیں, وہ بھی ثواب لینا چاہتی اور کہتی ہے کچھ عمل بتلائیے کہ میرے شوہر کے آنے تک میں وہ کرتی رہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اگر تم کو طاقت بھی دے دی جائے تو تمہارے شوہر کو جتنی نیکی ملے گی اس کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جذبہ عورتوں کے اندر پہلے تھا, اور یہی تربیت ہمارے بچیوں کو بھی دینی چاہیے, تبھی دین ان کے اندر باقی رہے گا. ورنہ آج جو فتنے کے زمانہ ہے, اتنی تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلتی ہے کہ اللہ کی پناہ اللہ ہی بچا سکتا ہے.